ہم کمپیریزن پرائیویٹ اسکیمز کا ڈی ایچ اے کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں پرائیویٹ اسکیم بہت پیچھے رہ جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈی ایچ اے. کوشش یہی کریں کہ آپ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کا جو ایک ایسیٹ ہے سرمایہ ہے وہ زیادہ تر آپ ڈی ایچ اے میں انویسٹ کریں. اور ڈی ایچ اے میں دیکھیں 3 ملین سے انویسٹمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. السلام علیکم، میں ہوں کلیم اسلم. بلینئر پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں فراد اقبال صاحب، اور آج کی ہماری ویڈیو ہے اباؤٹ پرائیویٹ سوسائٹیز. آج کل بہت زیادہ رجحان چلا ہوا ہے پرائیویٹ سوسائٹیز کا پچھلے 2 سے 3 سال میں. تو آج ہم فراد بھائی سے یہ ڈسکشن کریں گے اور ان کا اوپینین لیں گے اباؤٹ جو سوسائٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی، کہ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور ان کا کیا اوپینین ہے. فراد صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آج آپ نے پھر ہمیں ٹائم دیا. کوئکلی ٹو دا کوسچن، فراد صاحب مجھے بتائیں پچھلے 2 سے 3 سال میں جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا بہت زیادہ رجحان ہے، آپ کی ان سوسائٹیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی تھینک یو کریم، ایک بڑا اچھا آپ نے دوبارہ، چونکہ ہم سے کافی جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھا ٹاپک ہے جس پہ ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. دیکھیے، میں کبھی بھی پرائیویٹ جو اسکیمز ہیں، جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں، ان کے اگینسٹ تو نہیں ہوں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ڈی ایچ اے کو اتھرائز ڈیلر ہیں، اور جب پھر ہم کمپیریزن پرائیویٹ اسکیمز کا ڈی ایچ اے کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں پرائیویٹ اسکیمز بہت پیچھے رہ جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈی ایچ اے. ابھی سب سے جو ایک ڈفرینٹ چیز جو مجھے لگتی ہے یا عجیب چیز یہ لگتی ہے کہ ہمارے کافی ایسے دوست ہیں کہ جب وہ کسی پرائیویٹ اسکیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو بس پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ بس پورا پاکستان میں حالات اچھے ہو گئے ہیں، یہی ڈیولپر بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ اچھا ڈیولپر ہے اور یہاں سب سے بہتر انویسٹمنٹ یہی ہے. اس چیز کے میں ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کہ ڈی ایچ اے کے ساتھ کسی بھی پرائیویٹ اسکیم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ڈی ایچ اے بیسٹ ہے. اور یہ جو لوگ آج جو لوگ یہ پرائیویٹ اسکیمز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ اپنا مفاد ہو یا جو اپنا پرسنل انٹرسٹ ہو یا واٹ ایور کہہ لیں، وہ دیکھیں ان کی اپنی گرپ کیا ہے. ان کی اپنی گرپ بھی تو ڈی ایچ اے سے تھی. ڈی ایچ اے سے انہوں نے ارن کیا اپنا ایک بیس ان کی یہیں سے بنی، اور آج بالکل وہ ڈی ایچ اے کو پسے پشت کر کے وہ پرائیویٹ اسکیم کی طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں، پرائیویٹ اسکیم میں انویسٹ ضرور کریں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کوشش یہی کریں کہ آپ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کا جو ایک ایسیٹ ہے سرمایہ ہے وہ زیادہ تر آپ ڈی ایچ اے میں انویسٹ کریں. اور ڈی ایچ اے میں دیکھیں 3 ملین سے انویسٹمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، 3 ملین سے لے کے پھر جو بھی آپ کا پلان ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ اے اور پرائیویٹ اسکیم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور ہمیں اپنے کلائنٹس کو ڈی ایچ اے کی طرف ہی راغب کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک چیز جو آپ نے بڑا اچھا بات کی ہے کہ ڈی ایچ اے جو ہے نا ایک بڑا بہتر ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے مارکیٹ کے بہت سینئر ڈیلر حضرات ہیں، وہ آج کل ان سوسائٹیز کے اوپر کام اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو اون والا سلسلہ ہے وہ اون کی بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے ان کو، بیکاز دے آر رجسٹرڈ، ٹھیک ہے، اس سوسائٹی کے ساتھ انہوں نے کولیبریشن کیا ہوتا ہے. تو یہ اون والی کیا سٹوری ہے اور اس کا جو اینڈ یوزر ہے اس کو کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بریف کریں. دیکھیں نا، یہ اون تو آپ جا کے اس بندے سے پوچھیں جس نے کوئی اینڈ یوزر کے طور پہ فائل رکھی ہو، ان سے پوچھیں نا کہ کتنے بھی 2-3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے بڑے اٹریکٹیو نیم آتے ہیں جی. کوئی لائف اسٹائل دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہمارا ہی جو ٹاؤن ہے وہی ہمارا ہی بہت اسمارٹ ہے. کوئی کہتا ہے جی زیتون کا کوئی سسٹم چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم بھی اس کے کوئی اسپورٹس سٹی بنا رہا ہے، بڑے اٹریکٹیو نیم دے رہے ہیں. تو وہ دیکھیں، اسٹارٹ میں تو ہوتا یہی ہے نا کہ ڈیولپر نے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کو ایک اٹریکشن دی ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹارٹ میں انہوں نے ایک لمیٹڈ فائلس دے دیں اور اس کی ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اون دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ کے ہمارے بلکہ جو ریئل اسٹیٹ دوست ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ اس کی ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی ہائپ میں پھر ایک اون عارضی طور پہ نکل آتا ہے. وہ تو دیکھیں نا، ابھی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے 2-3-4 سالوں میں کتنے کوئی اون پہ جو اینڈ یوزرز نے فائل لی ہیں وہ کہاں ہیں، ٹھیک ہے. ابھی جن کے میں نے ابھی آپ کو 4-5 اسکیمیں بتائی بھی ہیں، ایسے تو کافی ہیں. تو وہ آج ان کا کدھر اون ہے؟ آپ نے خود بھی لگونا بھی آیا تھا، زیتون بھی آیا تھا، اور ڈفرنٹ قسم کی چونا لگونا، ایئر وائی لگونا، اچھا ٹھیک ہے، وہ چونا بھی لگونا سسٹم تھا نا، کوئی چونا بھی لگایا جاتا ہے. تو بس وہ چونے شونے بھی لگتے رہتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ
وہ رسپانس تو اسٹارٹ میں ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, بعد میں پھر وہی بات ہے کہ اون رہتا کوئی نہیں ہے. اسٹارٹ میں جن لوگوں نے اون لے لیا وہ انہیں لمیٹڈ سے آپ کہہ لیں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے پاس وہ ایک اون چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو انجوائے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیولپر کے ساتھ مل کے. بعد میں پھر اینڈ یوزر کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے بھی جن لوگوں نے بھی پہلے 3 سالوں میں, چلے اس کو اور آسان کر لیتے ہیں, پہلے 3 سالوں میں جس بندے نے بھی پرائیویٹ کسی پروجیکٹ میں فائل لی, کیا آج وہ پروفٹ پہ جا رہا ہے؟ نو. سب اسٹارٹ میں تھوڑا سا پروفٹ ملتا ہے, وہ ایک اچھی سی ہائپ کریٹ ہوتی ہے, اس کے بعد سب آج مائنس پہ. تو اس لیے یہ جو اون والی بات ہے یہ عارضی طور پہ ہوتی ہے, اور یہ جسٹ ایک ہائپ کریٹ کرنے کا آپ کہہ لیں گے طریقہ ہے. یو مین ٹو سے کہ دیکھیں نا کہ آپ نے بھی کچھ انویسٹمنٹس کی تھی, میں نے بھی ان پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی تھی, لیکن اس کا بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ابھی فراز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پرائیویٹ سائٹس پہ تو آپ نے نہ کر دی کہ پرائیویٹ سائٹس کی طرف لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. مجھے یہ بتائیں جس بندے کا بجٹ ہے اراؤنڈ 4 to 5 ملین یا 6 ملین تک ہے, یا سپوز 10 ملین تک بھی ہے, اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بیکاز ڈی ایچ اے کے اندر تو بہت مہنگے مہنگے پلاٹس ہیں, تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈی ایچ اے میں پلاٹ سستے ہیں, یہ بس ایک نام بنا ہوا ہے کہ ڈی ایچ اے بہت مہنگا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوکل ایریز میں چلے جائیں, وہاں کے ریٹس دیکھ لیں اور ڈی ایچ اے میں ریٹس دیکھ لیں. ڈی ایچ اے میں ابھی بھی آپ کو 60-65 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ مل جاتا ہے, لوکل ایریاز میں تو ملتا ہی نہیں ہے. آپ ڈی ایچ اے کی سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں تو. اور جو فائل کی شکل میں آپ نے جو جب باہر جا کے رسک لینا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ آپ 30 لاکھ سے ڈی ایچ اے میں بھی انویسٹمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے. 30 لاکھ 35 لاکھ 40-45 لاکھ میں آپ کو ڈی ایچ اے کے ٹیگ کے ساتھ آپ کے لے کے آپ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کو یعنی جو بھی اپنے کلائنٹس کے جو ایسیٹ ہیں وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ڈی ایچ اے میں ہی انویسٹ کریں. کسی قسم کا کوئی فراڈ ایلیمنٹ نہیں ہے, کوئی ایک سنگل بندہ اس کو ہینڈل نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. وہ ایک پراپر آپ کو پتا اتھارٹی ہے, اور جتنے بھی یہاں دیکھیں کتنے ان کے فیزز ہیں, ٹوٹلی ڈیولپڈ ہیں. اور دیکھیں مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے, ڈیفینیٹلی وہ تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی سچویشن سے, سارا ملک کی جو صورتحال اس سے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کو یہ 3 ملین آن ورڈ سے آپ کو ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ مل جاتی ہے. آپ کو وہاں کرنا چاہیے, بجائے سے کہ آپ لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے ان کی باتوں میں آگے کسی پرائیویٹ ڈیولپر کے چکروں میں پڑ جائیں. وہ ٹوٹلی رسک. ایون بہت سارے ڈیولپرز ایسے بھی ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک ہماری فائل جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھے تو ہم آپ کو 20% کیش بیک دیں گے, ود پروفٹ دیں گے. تو یہ بڑی نا اٹریکشن ہے, لائک ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ فنکشن اتنے بڑے ارینج کر لیے جاتے ہیں لوگوں کی گیدرنگ, ڈیلرز کی گیدرنگ کے ساتھ بھی. یہ میرے خیال میں ایک اٹریکشن. یہ فنکشن والی آپ نے بڑی, سوری آپ نے انٹرپٹ کر رہا ہوں, بڑی زبردست بات کی. ہم کسی دوست کے کہنے پہ ہم کسی فنکشن میں چلے گئے, کیا آپ ساتھ ہی تھے. جب ہم ادھر انٹر ہوئے تھے تو کوئی 8-10 قسم کی نا وہ بڑی لگژری کارز کھڑی ہوئی تھیں, بڑے بڑے لینڈ کروزر, تو ایسے پتہ نہیں کیا کیا لینڈ کروزرز, اور پتہ نہیں ابھی کیا نام بتائیں, وہ اور بھی بڑی بڑی ای ٹرون, تو پتہ نہیں جی ٹرون, تو وہ عجیب جو ہے نا وہ. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہاں کوئی لگتا ہے کوئی شو روم بھی ساتھ کوئی ان کا نا کار شو, پارک ویلز کا شو ہے. ہاں, تو وہ پارک ویلز کا کوئی شو روم ہے یا کوئی ایسا کوئی جو ان کی بھی ایگزیبیشن ہے. تو پتہ چلا جی کہ یہ جو ہمارے ڈیلرز ہیں ان کی اچھی ایفرٹس کی وجہ سے ان کو انعام دیا جا رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ کسی بھی بندے کو چیک کر لیں کہ یار آپ نے 2 سال پہلے یہ اس پرائیویٹ اسکیم میں آپ نے 5 مرلے کی پلاٹ لیا تھا, تو آج پروفٹ پہ ہیں. وہ تو پروفٹ پہ ہے نہیں, تو کاریں ایسی بانٹی جا رہی ہیں جیسے جو ہے نا 12 ربیع الاول پہ چاول بانٹے. تو یہ بڑا عجیب سا سسٹم بھائی, کاریں بانٹی جا رہی ہیں, کیز جو ہے نا وہ دی جا رہی ہیں, اور ایسے جو ہے نا ایک ایکسائٹمنٹ والا ماحول ہے کہ جی بہت ترقی ہوگی. پتہ چلے جی ترقی کیا ہوئی ہے جی, وہ ڈیلر نے بہت اچھا کام کیا جی, ان کو انعام دیا جا رہا ہے. بھائی وہ تو پھر اٹریکشن ہے, ڈیولپر آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے, اینڈ یوزر کا برا حال ہے, نقصان اینڈ یوزر میں, اور کاریں ایسی بانٹی جا رہی ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو حال ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہی کام ڈی ایچ اے کرنا شروع کر دے تو جتنی ارننگ ڈی ایچ اے کرتے ہیں, جتنا اسٹرانگ برانڈ ڈی ایچ اے ہے, وہ تو ڈیلر کو کیا, وہ تو جو ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ گھر لے رہے ہیں ان کو بھی انعامات دیں. اتنا اچھا جو ہے, تو وہ ڈی ایچ اے کیا کرتا ہے, ڈی ایچ اے ان کو ان شیپ آف پروفٹ جو ہے نا یہ سارا فائدہ دے رہا ہے. ڈیلر کا تو فائدہ ہے, جتنی وہ نمبر آف ٹرانزیکشن اس کی زیادہ ہوں گی اتنا وہ اپنا کمیشن بنائے گا, ٹھیک ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک یہ آپ کی باتوں سے میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ابلائی جو ہے وہ ڈیولپر جو ہے وہ اپنے فرنٹ مین کو جو ہے نا وہ بالکل 100% ایسے آپ نے دیکھے نہیں ہے کیسی لگژری کار کھڑی ہیں جی, ان کو انعام دیے جا رہے ہیں جی. وہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو بہتر ہے بھائی وہ آپ کو کسی کلائنٹ کو ہی دے دو, قرآن اندازی میں اس کو جی آپ نے ہم سے پلاٹ لیا تھا, آپ ماشاء اللہ نقصان میں جا رہے ہیں, تو آپ کو ہم کہا دے دیتے ہیں. تو ایسا ٹرینڈ بھی آنا چاہیے, بالکل ایسے آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک بندے نے جو 100 فائلز بھیجی, اس کو کار دے دیں. 100 فائلیں بیچی ہیں,
اس نے بیچاروں کو آسان لفظوں میں ٹوپیاں پہنا دی ہیں, ٹھیک ہے, اس ٹوپیاں پہنانے کا اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے جی, آپ نے 100 فائلیں بھیج دی ہیں جی, گڈ یا زبردست جی, 100-150 فائلیں دے دی جی آپ کو, جی گاڑی دی جا رہی ہے جی. او یار واٹ نان سینس, ڈزنٹ میک اے سینس کہ آپ دیکھیں کہ وہ جن کو ان کو لے کے دی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تو یہ کہا جی یہ لے لیں جی, بہت اچھا جی, پرافٹ ہو جائے گا جی, آن ہو جائے گا جی, آپ یہ ہو جائے گا جی, وہ کیا وہ کچھ ہوا نہیں ہے, وہ اپنی گڈی لے کے سائڈ تھے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز میں نا کم بجٹ والا بائر ہوتا ہے, کم بجٹ والا بائر جو ہے نا وہ کوئی ہوتا ہے جاب والا بندہ, یہاں اس نے کوئی بینک سے کوئی لون بھی لیا ہوگا اور وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور ان دی اینڈ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیولپر صاحب بھی خوش ہیں اور ڈیلر صاحب بھی خوش ہیں, لیکن اینڈ پہ جس بندے نے لون لے کے وہ اپنا پلاٹ لیا ہوا ہے اس کو بیچارے کو کوئی فائدہ نہیں. بالکل بالکل, وہ اپنی بیچارہ میران موٹر سائیکل پہ پھر رہا ہے, میران پہ یا موٹر سائیکل پہ, اور جس نے 100-150-250 فائلیں اوپر ذکر کی مل رہی ہے. ہاں بالکل, ان کو مل رہے ہیں, جن کو تھوڑا کم مل, ان کو 10 لاکھ روپے انعام دے رہے ہیں, 20 لاکھ روپے انعام دے رہے ہیں. اتنی میں آپ بلکہ آپ ساتھ ہی تھے تو اس طرح تو کافی فنکشنز ہوتے رہتے ہیں, اور اتنا میسو پیسہ لگائے جا رہے ہیں, اٹریکشن دی جا رہی ہے کہ جی بہت حالات اچھے ہیں, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی وہ جس بندے نے لیا ہے سب نقصان میں جا رہے ہیں. بالکل ایسے. اچھا فرحات بھائی, ایک مزید چیز دیکھیں, یہ جو ہم نے ابھی اٹریکشنز کا ذکر کیا ہے کہ گاڑیوں ملتی ہیں, یہ وہ ملتا ہے, اس سے جو نا جو ینگسٹر ہے نا, جو ینگ ڈیلر ہے, جو جس کو سال ہوا ہے یا 6 مہینے ہوئے اس مارکیٹ میں, آبویسلی بات ہے وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ اٹیچ ہونا از سم تھنگ ایلس, کہ وہ بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کیا اور صرف ڈی ایچ اے کی بیس پہ کیا, ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ آیا کہ ان کو جانا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف, یا ان کو صرف اپنا فوکس جو ہے نا وہ ادھر ہی رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ینگسٹرس کو تو بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے نا, کہ ایک تو آپ ہر دوسرے بندے سے امپریس نہ ہو, ٹھیک ہے جی, اس کو کار مل گئی جی, اس کو یہ گاڑی مل گئی, نو آپ کسی سے امپریس مت ہوں, آپ اپنا فوکس رکھیں جو آپ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ڈی ایچ اے ایک مین اتھارٹی ہے, ڈی ایچ اے کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, آپ جس آفس میں بھی ہیں ڈیفینیٹلی وہ رجسٹرڈ ہوگا ڈی ایچ اے میں, آپ ڈی ایچ اے کو فوکس رکھیں. یہ تو بلکہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ دیکھیں جو سینئر ڈیلرز ہیں وہ پرائیویٹ ڈیولپرز کو اٹھا رہے ہیں, تو آپ ڈی ایچ اے کو اٹھائیں, آپ ڈی ایچ اے میں اپنی گرپ کریں, آپ جس فیز کو بھی کر رہے ہیں آپ اپنی انفارمیشن کلیکٹ کریں, وہاں ریٹس کیا چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوور آل اپنے لنکس بنائیں, تو ان دین یقین کریں کہ آپ ان سے زیادہ ہی ارننگ کریں گے. وہ تو جسٹ ایک اٹریکشن ہے. اوکے دیکھیں یہ جو جتنے بھی سینئر ڈیلرز نے آج ڈیولپرز کو اٹھا کے, ٹھیک ہے, اور ان کی آپ کہہ لیں کہ جھوٹے سچے ان کی تعریفیں کر کے آؤ بھگت کر کے ان کے آس پاس جو ہے نا گاڑیوں کا ریلا جی گاڑیاں آ رہی ہیں جی, وہ دیکھا جی ایک ڈیولپر آ رہا ہے اس کے ساتھ جی 25 گاڑیاں اکٹھی کرنی ہے, بندہ پوچھے کیوں اکیلا نہیں آ سکتا؟ بالکل ہیلی کاپٹر. ہاں یہ کوئی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آ رہی ہے کہ جی اس کے لیے اتنی سیکورٹی چاہیے جی, وہ یار وہ پہنچو سارے نا, ان کو وہاں سے ریلی کی شکل میں لے کے جانا. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جلسہ ہونے والا ہے, بس یار وہ ڈیولپر آ رہے ہیں نا, ذرا ان کو پروٹوکول دینا ہے, ٹھیک ہے. وہ بیچارے جنہوں نے کلائنٹ نے فائلیں لی ہوئی ہیں وہ نقصان ہے بیٹھے, ان کو پروٹوکول کی پڑی ہوئی ہے. تو ینگسٹرز کو چاہیے کہ جو اپنا فوکس ہے وہ ڈی ایچ اے کی طرف بھی کریں, جو ایک کام وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کسی سے اس طرح بلا وجہ امپریس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی کہ نہیں آپ, اور بلیو کریں کہ یہ جتنے بھی آج جو جتنے سینئر ڈیلر ڈیولپر سے اٹیچ ہوئے ہیں, یہ آج سے 10 سال پہلے کیا تھا, انہوں نے کہاں سے ارن کیا آپ کو پتہ ہے, ڈی ایچ اے سے ارن کیا. تو اس لیے ینگسٹرز کو بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ مشورہ ہے, مفت مشورہ ہے, اس کے پیسے بھی کوئی نہیں ہے, مفت مشورہ ہے کہ آپ کسی سے ہر دوسرے بندے سے انسپائر نہ ہو, امپریس نہ ہو, اپنا فوکس کام پہ رکھیں, ٹھیک ہے. اور ڈی ایچ اے بیسٹ ہے, اسی کو فوکس کریں, پرائیویٹ کے چکروں میں نہ پڑیں, اور آپ کو خود ہی انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا کہ آپ کا ڈیسیجن جو تھا وہ بہت بہتر. صاحب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, مجھے صرف یہ بتا دیں, وہ لوگ جو ڈیلرز کے کہنے پہ پرائیویٹ سوسائٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو مشورہ یہی ہے, نہ انویسٹ کرائیں وہاں, ٹھیک ہے. وہ جی کسی کو کون سا امبیسڈر بنا دیتے ہیں, کسی کو کون سا بنا دیتے ہیں جی, اس کو جی وہ جی اس نے 25 بندے رجسٹر کرا دیے ہیں. کیوں جی کیوں رجسٹر کرا دیے ہیں؟ اور بھائی آپ اپنا کام جو ڈی ایچ اے کر رہے ہو, آپ نے اپنی ورت ڈی ایچ اے میں بنائی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کر رہے کیا جی 10 بندے الو پھلو لے کے چلیں جی آئیں جی ادھر چائے چلتے ہیں, چائے پلا دیں. کئی ڈیلر آپ کو پتا روٹی کی ویسے ہی مارکیٹ شوقین ہے, اکثر یہ پیچھے جو اربن کی بھی روٹی کا بڑا ایشو چلا ہوا ہے. ہاں وہ روٹی تو آپ کو پتا ہے, پھر کوئی بھی سسٹم ہو تو روٹی گینگ بھی ہوتا ہے. تو وہ جی کیا ہے جی کہ بس جی وہ 25 بندے رجسٹر کرا لیے جی, بھائی کیا کریں گے, کیا ایسے جی وہ ڈیولپر کو ہیپی کرنا ہے جی, 25 بندے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ جی 30 انہوں نے لے دیے, 20 انہوں نے کر دیے, 50 بندے کر دیے, کام ٹکے کا ہے نہیں ادھر, ٹھیک ہے. ایویں بس جی خوش کر رہے ہیں جی, بڑا جی میلہ لگ گیا جی. تو اس لیے وہ یہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اپنا فوکس ڈی ایچ اے کی طرف کریں. اور ایک چیز یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں بھی گارنٹیڈ پرافٹ نہیں ہے, لیکن صرف کمپیریزن میں اگر میں کروں تو ڈی ایچ اے بیسٹ ہے. ہر اس بندے نے ڈی ایچ اے سے ہی اپنی ورتھ بنائی ہے, ٹھیک ہے, ڈی ایچ اے سے ہی ارن کیا ہے,
آج وہ کس کو اٹھا رہے ہیں؟ پرائیویٹ ڈیولپر کو. تو ینگسٹر کو چاہیے کہ کہ یار آپ نے اپنی ورک تو وہیں سے بنائی ہے، آج ہمیں کہہ رہے ہیں جی ادھر آج ادھر رجسٹر کراتے ہیں. چھوڑیں بھائی، آپ اپنا فوکس ڈی ایچ اے میں کریں اور پیسے کمائیں. فراز صاحب بہت شکریہ، بڑی انفارمیٹیو جو ویڈیو تھی آج کی. ویورز یہ آج کی جو انفارمیٹیو ویڈیو تھی یہ فراز صاحب سے خصوصی ٹائم لے کے آپ لوگوں کو کلیئرٹی دینا چاہ رہے تھے ہم لوگ کہ آپ لوگ پرائیویٹ سیکٹر کی بجائے جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ کام کریں. ڈی ایچ اے ایک ویل سیکیورڈ جو ہے وہ ادارہ ہے جہاں پہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی لٹیگیشن یا ایسے معاملات نہیں ملیں گے. جب آپ پلاٹ کو اون کر رہے ہوں گے، آپ کی پلاٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور اس کی کنسٹرکشن سے لے کے ہر چیز کے حوالے سے ڈی ایچ اے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی، ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارا جو یوٹیوب چینل لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو چینل کو جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کے جو قیمتی کمنٹس ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو میکسیمم نالج لیں. کسی بھی قسم کی کیوریز کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.